अस्सलाम वालेकुम। बैठो। एक क्लास और आ गई इंशाल्लाह, तो फिर ये कहाँ बैठेंगे? फिर तो मस्जिद बैतुल फतूह में क्लास लेनी पड़ेगी। जी नबील मिर्ज़ा तिलावत। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. तर्जुमा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की धत्कारों शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यकीनन हमने तुझे खुली खुली फतह अता की है ताकि अल्लाह तुझे तेरी हर साबिका और हर आइंदा होने वाली लग़्ज़िश बख्श दे और तुझ पर अपनी नेमत को कमाल तक पहुँचाए और तुझे सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे। और अल्लाह तेरी वो नुसरत करे जो इज़्ज़त और ग़लबे वाली नुसरत हो। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत उतारी ताकि वो अपने ईमान के साथ ईमान में मज़ीद बढ़ें। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही की मलकियत हैं और अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और बहुत हिकमत वाला है, ताकि वह मोमिनों और मोमिनात को ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके दामन में नहरें बहती हैं, वह इनमें हमेशा रहने वाले होंगे और वह उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दे। और अल्लाह के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा जी, लुकमान अहमद साहब 20
سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بخاری کتاب الشروط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روایت کردہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ درج ہے. یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کے کچھ حصے کا ترجمہ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس موقع پر مسلمانوں کو ایسی شرائط پر سلوک کرنی پڑی جسے بظاہر احساس ہوتا تھا کہ گویا مسلمانوں کو کفار مکہ سے دب کر یہ سلوک کرنی پڑی ہے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی تو پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت امیز شرطیں کیوں مانیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا. میں نے کہا کیا آپ ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک، اور کیا میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ پہنچو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ضرور بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا حقیقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین سے متعلق ذلت امیز شرط کیوں قبول کریں؟ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا او مرد خدا، بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. حضور کے طے فرمودہ معاہدے کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً حق پر ہیں. میں نے کہا کیا حضور ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ ابو بکر نے کہا بے شک، پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال وہاں پہنچو گے؟ میں نے کہا نہیں. ابو بکر نے کہا پھر تم ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے. زہری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحریر کے قضیے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اٹھو، اپنے اونٹوں کو ذبح کرو اور سر منڈواؤ. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ نے 3 بار یہ حکم دیا. جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اندر گئے اور لوگوں کے رویے سے جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی اس کا ذکر ان سے کیا. حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ یہی چاہتے ہیں تو باہر جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں اور اپنی قربانی کی اونٹنی ذبح کر دیں اور اپنے حجام کو بلائیں تا آپ کے بال اتارے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ان میں سے کسی سے بات نہ کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر عمل کیا، اپنی قربانی کو ذبح کیا اور حجام کو بلایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کاٹے. جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھے اور انہوں نے قربانیاں ذبح کیں اور ایک دوسرے کے سر مڑنے لگے، یہاں تک کہ اجتحام کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو ذبح کر ڈالتے. صحیح بخاری کتاب الشروط باب شروط فی الجہادی والمصالحاتی مع اہل الحربی و کتابت الشروط. کمال تمہیں ابھی تک کرسی ملی ہوئی ہے؟ ہیں تو ہر مہینے تمہیں چوٹ لگتی ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، باسکٹ بال کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی تھی، اگر ہر مہینے تمہارے گھٹنے پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، میرا خیال وزن زیادہ ہے، چوٹ کا قصور کم ہے. اچھا جی، ملفوظات سے اقتباس محمد احمد خورشید.
حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں سے صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی، اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے معاذ اللہ وہ بھی کہہ دیتے تھے، اور ان فیوز و برکات سے بے نصیب تھے جو آپ لے کر آئے تھے اس لیے کہ دور تھے، لیکن جب وہ حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھا اور سنا تو وہ محرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پر بہتوں کی بدنصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے۔ جب ان سے پوچھا جاوے کہ تم نے ان کے دعویٰ اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو بجز چند بہتانوں اور افتراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مفتری سنا دیتے ہیں، اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کوشش نہیں کرتے کہ یہاں آ کر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آ کر دیکھیں۔ اس سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو نہیں پا سکتے، لیکن اگر وہ تقوی سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ آ کر ہم سے ملتے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے۔ حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، پھر کون سا امر مانے تھا جو ہمارے پاس آنے سے انہوں نے پرہیز کیا۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 506 جدید ایڈیشن۔ یہ جدید ایڈیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ربا سے چھپا ہوا ہے، لیٹسٹ اب نہیں چھپا، ربا سے چھپا ہوا ہے۔ اور یہاں تو ہم نے ربا سے منگوائی ہوں گی، یہاں تو عموماً جو 10 جلدوں والا ایڈیشن ہے یہ ہمارے پاس بھی آ گیا میں وہ ہے، اس میں ہیں 5 جلدیں، یہ پورا سیٹ آ گیا ہمارے پاس، لے بھی پورا سیٹ آ گیا، مگر انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں نا 4 یا 5 جلدوں میں جدید ایڈیشن کو۔ جو 10 والی تھی اس سے اگر ریفرنس لینا ہو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی ہاں، جو پرانی ملفوظات ہے اصل میں تو اسی کو رہنا چاہیے تھا۔ اچھا مجھے تو یہ جدید ایڈیشن والا طریقہ پسند نہیں آیا اسے، 10 جلدوں والا جو پہلا ہے نہیں چھوٹی جلدوں والا 4 یا 5 میں جو کرتی ہے اس کا حوالہ ہونا چاہیے، اس کا نہیں ہونا چاہیے، 10 والا زیادہ بہتر ہے، جی بہتر ہے، ہے نا؟ جی بہت اکثریت کے پاس وہی ہے پرانا۔ بہت اچھا۔ اچھا جی، اتنی لمبی تقریریں کروانے کے بعد ایک نظم رکھی ہے اپنے، ان کو اکثروں کو نیند آنے لگ گئی ہے۔ یہ معاہدہ میں سے کون ہے نظم پڑھنے والا؟ معاہدہ میں سے کوئی ہے نظم پڑھنے والا؟ کوئی نظم پڑھنے والا ہے؟ پڑھ لیتے ہو؟ زبانی یاد ہے؟ زبانی یاد ہے کیا؟ چلو آگے دیکھتے ہیں، سنا دو۔ دوست کو وہیں چھوڑا مائکرو فون کو۔ معاہدہ ہی کوئی پارٹیسپیشن نہیں، میں نے کہا چلو اسی طرح ہو جائے۔ گلا خراب ہے تو پڑھ نہیں آ رہے ہو جگہ پہ، باقی گلے نہ صاف کرتے رہیں تو نظم سن کے۔ چلو
دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل بر مانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل بر مانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ بھول گئے؟ یہ عشق و وفا کے کھیت، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی یوں خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل بر مانے دو۔ چلو انہوں نے اپنے پروگرام میں رکھی تھی، کسی اور سے پڑھوانی تھی، اور جس نے پڑھنی تھی وہ پیش عتاب کھا رہا ہوگا کہ تم نے یہ آگے پڑھ دی۔ طاہر احمد خالد، چلو جی۔ تجدید عہد کیا چیز ہے منصور چٹھا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر، سیدنا و امامنا ایدکم اللہ تعالی کل حین و آن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی، کل جمعۃ المبارک کے خطبے میں حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت اقدس مسیح و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کی روشنی میں ہم جملہ واقفین، مربیان اور مبلغین کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور ہم سے بعض توقعات کا اظہار فرمایا۔ ہمیں اپنے رب سے کیے گئے عہدوں کو پورا کرنے کا ارشاد فرمایا اور ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمات اور واقعات کی یاد دلا کر اپنے مقام کو پہچاننے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ سیدنا، ہم تمام طلباء نیز اساتذہ و کارکنان حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے یہ عہد کرتے ہیں کہ بفضل ہی تعالی جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام اور احمدیت کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر کے پھر وقف کے تمام تقاضے پوری وفا اور صدق و صفا کے ساتھ نبھائے اور اپنی جانیں اس راہ میں قربان کر دیں، انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم بھی تمام واقفین ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واقفین زندگی سے توقع رکھی ہے
انشاءاللہ اپنے عمل سے اپنے وقف کے عہد کو ثابت کر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا، اس عہد پر کامل طور پر پورا اترنا خدا کے فضل اور رحم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ خلافت کی برکت اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدکم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں اور توجہ کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے گا اور اپنے فضل سے اس عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سیدنا، ہماری عاجزانہ التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی عاجزانہ راہوں پر چلائے رکھے اور صدق و صفا کے تقاضے پورے کرتے رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ ہمارا شمار ہمیشہ اس گروہ میں ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس خواہش کے پورا کرنے والے بنیں کہ ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم ہیں حضور پر نور کے ادنا غلام، طلباء و اساتذہ جامعہ احمدیہ یو کے۔ اچھا جی، جزاک اللہ، اللہ توفیق دے۔ ویسے تو میں جب گیا ہوں خطبے کے بعد دفتر میں تو پاکستان سے اور انڈیا سے فیکسیں پہنچی ہوئی تھیں، بلکہ کینیڈا کے جامعہ کے طلباء کی پہنچی ہوئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، اچھا ہوا تم لوگوں نے آج نمائندگی کر دی جامعہ احمدیہ یو کے کی۔ یو کے سے کسی مربی نے ابھی تک نہیں پہنچ لکھا تھا، لیکن دوسری جگہوں سے آ گیا۔ یو کے میں تم لوگ نمبر لے گئے ہو۔ اچھا جی، جو لکھ کے میرا خیال رات ہی مرزا صاحب نے لکھ کے دے دیا تمہیں۔ صلح حدیبیہ کا منظر، پس منظر اور اس کے واقعات۔ کون ہے؟ شہزاد احمد بھی کینیڈا سے آئے تھے یہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر اور اس کے واقعات۔ تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے عظیم الشان فتوحات کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کو اسلام کی پرامن تعلیمات کے اظہار کا وہ موقع عطا کیا جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ خاکسار اس تاریخی واقعہ کی کسی حد تک تفصیل اس وقت بیان کرے گا۔ یہ عظیم الشان واقعہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عرب کی فضا بظاہر تو خاموش اور پرسکون تھی، لیکن اس میں اسلام کے خلاف فتنے اندر ہی اندر ابھر رہے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رویا کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عطا کی کہ مسلمان سر منڈائے اور بال کترائے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی استنباط کیا کہ یہ بیت اللہ کی زیارت کی خوشخبری دی گئی ہے اور اسی سال پوری ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام میں منادی فرما دی کہ حج بیت اللہ اور عمرہ کی تیاری کریں۔ چنانچہ ہر طرف ذوق و شوق کے ساتھ اس کی تیاری ہونے لگی۔ چنانچہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے شروع میں 1500 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگی سامان کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر جو مدینہ سے 1 منزل کے فاصلے پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے قدیم دستور کے مطابق احرام باندھا اور اونٹوں کے پہلو قربانی کی علامت کے طور پر داغ دیے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 2 منزل کے فاصلے پر اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ کے خبر رساں نے واپس آ کر حضور کی خدمت میں اطلاع دی کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا پختہ عزم کیا ہوا ہے، اور اس غرض سے خالد بن ولید اور اکرمہ کی قیادت میں ایک دستہ مسلمانوں کے پرو کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو تصادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ کے معروف رستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے بڑھیں۔ چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن رستے پر پڑھ کر سمندر کی جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور خالد بن ولید اور اکرمہ کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے رستے پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے قریب پہنچے، جو مکہ سے صرف 1 منزل یعنی 9 میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو القصوہ کے نام سے مشہور تھی اور کئی غزوات میں آپ کی سواری میں رہ چکی تھی، یک لخت پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ صحابہ نے عرض کی کہ شاید یہ تھک گئی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تھکی نہیں اور نہ ہی یہ اس کی عادت میں ہے، بلکہ اس اونٹنی کو اسی خدا نے بٹھایا ہے جس نے اصحاب الفیل کو مکہ سے داخل ہونے سے روکا تھا۔ بخاری کتاب الشروط۔ گویا حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہ تھا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ حدیبیہ میں پڑاؤ چند روز جاری رہا، اور اس دوران قریش، یہاں بھی پڑاؤ لکھا ہوا ہے، تم بھی پڑاؤ پڑھ رہے ہو، پڑاؤ ہے، رے لکھی ہوئی ہے نا یہاں، ڑے تم لوگ یہاں پڑھے ہوئے کو ویسے ڑے بولنے نہیں آتی، اوپر سے لکھنے والے نے بھی ڑے اڑا دی ہے۔ گویا حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہ تھا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ حدیبیہ میں پڑاؤ چند روز جاری رہا، اور اس دوران قریش مکہ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی، جس کا آغاز اہل مکہ کی طرف سے ہی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کئی سفیر بھیجے، جن میں سے عروہ بن مسعود بھی تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے حضور کو یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف انواع کے لوگ ہیں، اور جب وہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ یہ احمقانہ بات عروہ کے منہ سے سن کر صحابہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن ان کے دل کی ترجمانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اسے بتایا کہ یہ وہم دل سے نکال ڈالو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد مصطفیٰ کو کبھی کسی حال میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ پس دوران گفتگو بظاہر تو وہ سخت گیر رہا، لیکن اندر ہی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، اور واپس جا کر اس نے قریش کو ان تاریخی کلمات سے خطاب کیا کہ اے میری قوم، باخدا میں تو بادشاہوں کے پاس بھی جا چکا ہوں، کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا اور نجاشی کے پاس بھی گیا، باخدا میں نے کبھی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی وہ تعظیم کرتے ہوں جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کے متابعین میں سے کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اسے اپنے منہ اور بدن پر بطور تبرک مل لیتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ یعنی صحابہ وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے پے در پے مختلف قاصدوں کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف روانہ فرمایا۔ چونکہ حضرت عثمان کے اہل مکہ پر اتنے احسانات تھے کہ کم سے کم خطرہ آپ ہی کی جان کو پیش آ سکتا تھا۔ حضرت عثمان جب مکہ پہنچے تو رؤسائے مکہ سے آپ کی گفتگو لمبی ہو گئی اور رات وہیں گزاری، تو مکہ میں بعض لوگوں نے شرارت سے یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے ایک درخت کے نیچے جمع کر لیا اور فرمایا کہ سفیر کی جان کی حفاظت کی ہر قوم ذمہ دار ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی عہد پر صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے اور دشمن کو کبھی پیٹھ نہ دکھائیں گے، خواہ ہر ایک مسلمان اسی میدان میں شہید ہو جائے۔ چنانچہ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور ہر ایک اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا۔
بس تاریخ اسلام کے فلک پر کہکشاں کی طرح چمکنے والا واقعہ جسے بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس موقع پر ظاہر ہوا، اور جس کے متعلق عرش کی خدا نے گواہی دی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لے رہے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا، لیکن اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ بس بیت رضوان کو ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عثمان واپس اہل ایمان کے قافلے میں آ ملے۔ دوسری طرف قریش مکہ کو اس بیعت کی اطلاع پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور اس مرتبہ سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی خوشخبری سنائی کہ سہل لکم من امرکم، یعنی اب تمہارا کام آسان ہو گیا، اور آخر قریش صلح پر آمادہ ہو ہی گئے۔ اس صلح کی شرائط اور اس کے عظیم الشان نتائج کا تذکرہ میرے بعد آنے والی ساتھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ظہور بھٹی صاحب نظم پڑھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے۔ مسیح ہے کہ مسیح ہے؟ مسیح 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 ہاں جی، مسیح ہاں مسیح ہاں جی، تو ہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھا واضح کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ فرما چکا ہے سید
کونین مصطفیٰ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اچھا جزاک اللہ. جی توصیف احمد صاحب سورہ حدیبیہ کا باقی حصہ. السلام علیکم پیارے جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کی شرائط اور عظیم الشان نتائج. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جب جنگ و جدال کا سلسلہ بند ہوا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ محض اشاعت اور تبلیغ اسلام کی طرف مبذول ہو گئی اور مسلمانوں کو اسلام کی پرامن تعلیمات کو پوری آزادی کے ساتھ پھیلانے کا موقع مل گیا اور یہ امر آئندہ ظاہر ہونے والی بے شمار ترقیات و فتوحات کا پیش خیمہ بن گیا. خاکسار اب مختصراً اس عظیم الشان معاہدے کی شرائط اور اس کے نتائج پیش کرتا ہے. سہیل بن عمر جو کفار مکہ کا نمائندہ تھا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا. آتے ہی اس نے آپ سے عرض کیا کہ اب لمبی بحث چھوڑیں، ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں. حضور نے جواباً فرمایا کہ ہم بھی تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کفار کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی غرض سے فوراً کہا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. آپ عرب کے دستور کے مطابق بسمک اللہم سے شروع کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کیا اور یہی الفاظ لکھے گئے۔ پھر حضور نے لکھوایا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ اس پر سہیل نے پھر مداخلت کی اور کہا کہ یہی تو ہماری بحث ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور یہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ نے کیا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش اور غیرت میں آ کر عرض کیا لا واللہ لا امحو کا بدن، یعنی میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اس پر حضور نے وہ ورق حضرت علی سے لے لیا اور رسول اللہ کے الفاظ خود مٹائے۔ اور حضور نے مزید لکھوایا کہ اہل مکہ ہمیں طواف بیت اللہ سے نہیں روکیں گے۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اس سال یہ ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ عربوں کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی، یعنی بے عزتی ہو جائے گی، لیکن آپ اگلے سال آ کر طواف کر سکتے ہیں۔ بس معاہدے میں یہی لکھا گیا۔ پھر سہیل نے یہ شرط بھی درج کی کہ اہل مکہ میں سے کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے بھی تو اسے لوٹا دیا جائے گا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شور برپا ہوا اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک مسلمان آئے اور ہم اسے واپس بھیج دیں۔ بہرحال بڑی رد و قت کے بعد یہ معاہدہ اپنی تکمیل تک پہنچا اور 5 اہم شرائط طے ہوئیں۔ اول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس سال واپس چلے جائیں۔ دوم، اگلے سالوں میں مسلمان عمرہ کرنے آ سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی ہتھیار نہ ہو اور وہ مکہ میں صرف 3 دن تک ٹھہریں۔ سوم، اہل مکہ میں سے کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے بھی تو اسے لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے کفار نہیں لوٹائیں گے۔ چہارم، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے وہ مسلمان یا کفار مکہ کا حلیف بن جائے۔ پنجم، یہ معاہدہ فی الحال 10 سال تک ہوگا اور اس دوران قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانیاں کی گئیں اور پھر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ عصفان کے قریب قرائل غمیم کے مقام پر خدا تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور آپ کے صحابہ پر اپنے ان گنت فضلوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے کر یہ راز بھی مسلمانوں پر کھول دیا کہ یہ بظاہر نظر آنے والی شکست دراصل کھلی فتح ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ عظیم الشان فتوحات جنم لیں گی۔ عزت نفس اور جذبات کی قربانیاں جو محض خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر حدیبیہ کے مقام پر پیش کی گئیں، بارگاہ خداوندی میں یوں مقبول ہوئیں جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل کا 19 سالہ دور جو کہ مصیبتوں اور بد امنی کا دور تھا، یا ایسا دور تھا جس میں مسلمان دفاعی جنگوں پر مجبور کر دیے گئے تھے، اور ان مخالفانہ حالات میں اسلام کی تبلیغ ایک بہت تنگ دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ خود حفاظتی کے اقدامات کی وجہ سے مسلمانوں کو تبلیغی مشاغل کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی، اور عرب میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اسلام کی سچائی کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن اس مخالفت کے ماحول میں اپنے ایمان کے اظہار سے خوف کھاتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ہی جنگ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اسلام کی اشاعت کی رفتار تیز تر ہو گئی، اور یہ ایک بین حقیقت ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل کے 19 سالہ دور نبوی میں
جس قدر لوگوں نے اسلام قبول کیا اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ صلح حدیبیہ کے بعد محض 2 سال کے عرصے میں اسلام کے دامن میں آ گرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں، ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی۔ چنانچہ اگر جائزہ لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمان مردوں کی جو صلح حدیبیہ سے پہلے کسی جنگ میں شریک ہوئی وہ تقریباً 3000 افراد بنتی ہے، جو کہ بڑے سے بڑے تخمینے کے مطابق جنگ احزاب میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بالمقابل فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر 10,000 قدوسیوں پر مشتمل تھا۔ ان 7,000 مسلمانوں کی بڑی بھاری اکثریت نے صلح حدیبیہ کے بعد کے 2 سالہ دور امن میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ گویا صلح حدیبیہ جس کو قرآن کریم میں فتح مبینہ قرار دیا گیا تھا، یہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور عظمت کردار کی فتح تھی۔ یہ آپ کی پیش کردہ تعلیمات کی صداقت کی فتح تھی، جس کے نتیجے میں عربوں کے دل مسخر کر دیے گئے اور یوں صلح حدیبیہ ہی بالآخر اسلام کے ظاہری غلبے یعنی فتح مکہ پر بھی منتج ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ دوسری فتح جس کا سورہ فتح کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اور فتح مبین قرار دیا گیا ہے، اس کی بشارت دیتے ہوئے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ فتح کیا تھی؟ یہ کھلی اور روشن فتح جو خاص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی شریک نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ فتح آپ کی عظمت کردار، آپ کے خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ یہ فتح حصول مقصد کی فتح تھی اور فتح مکہ بھی اس میں شامل اور اس کے ذیل میں آتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا روشن فتح ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مقصد میں بتمام و کمال کامیاب ہو جائے۔ حدیبیہ کے واقعات کا بغور مطالعہ کریں تو لازماً انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقاصد بدرجہ کمال پورے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا جی، نصیر عطاء النصیر صاحب، بعثت حضرت مسیح علیہ السلام۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور غلبہ اسلام بر ادیان عالم۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ غلبہ اسلام بر ادیان عالم پڑھی جاؤ۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، تمہاری تقریر نوٹ کرنی میں نے، پڑھی جاؤ۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ غلبہ اسلام بر ادیان عالم کی ابتدا اور اس کی تخم ریزی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اسے اپنی شکست سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت انا فتحنا لک فتح مبینہ کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا کہ جس صلح کو تم اسلام کی شکست سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک کھلی فتح ہے۔ بعد کے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس صلح کے عظیم الشان فوائد نظر آتے ہیں۔ مثلا اس کی وجہ سے تبلیغ اسلام کے دروازے کھلے اور لوگوں نے کثرت سے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور پھر جب مشرکین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو مکے کے دروازے بھی مسلمانوں پر کھل گئے۔ مگر جو پیغام خدا تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ صرف عربوں کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے تھا، اور اسلام کی خوبصورت تعلیم نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا تھا۔
تکمیل ہدایت تو ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی تھی، اور اس کی اشاعت کا سلسلہ بھی آپ ہی کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، مگر تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے آخری زمانے کو چن لیا تھا، اور آخری زمانے میں اس عظیم الشان کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، علیہ وعلی مطاعہ الصلاۃ والسلام۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت دی تھی، اسی طرح اس نے متعدد بار یہی الفاظ اپنے پیارے مسیح محمدی کو بھی الہام کیے، اور پھر فتوحات اسلامیہ کا ایک نیا سلسلہ آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں شروع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی روحانی و جسمانی اولاد کے زمانے میں بھی بڑی شان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک خلافت احمدیہ قائم رہے گی، فتوحات کا یہ سلسلہ جس کی پیشگوئی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے الفاظ میں کی گئی تھی، ہمیشہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ترقی کزرعن ہوگی، یعنی جیسے کھیتی تدریجاً اپنی انتہائی منزل کو پاتی ہے، ویسے ہی یہ سلسلہ بھی جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے، یہ بھی ترقیات کی منازل طے کرتا ہوا ایک روز دنیا پر غالب آ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ غلبہ اسلام کا یہ دور ثانی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے شروع ہوا، اپنے اندر اسلام کی ان گنت فتوحات کو سموئے ہوئے ہے۔ اس موقع پر ان میں سے صرف چند کو برسبیل تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ایسے پرآشوب زمانے میں ہوئی جب اسلام ہر طرف سے حملوں کا شکار تھا اور ہر دشمن اسے تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں ان تمام وعدوں کو پورا کر دیا جن سے غلبہ اسلام برادیان عالم ہونا مقدر تھا۔ قرآن مجید کے ایسے علوم و معارف آپ علیہ السلام پر کھولے جن کے ذریعے اسلام کے اس عظیم الشان درخت میں پھر سے ہریالی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو دنیا پر روز روشن کی طرح واضح کر دکھایا، اور ہر طرف آواز دی کہ جو کوئی اسلام کی تائید میں نشان دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ کم از کم 40 دن حضور کے پاس آ کر رہے۔ غرض خدا تعالیٰ سے تائید پا کر نہ صرف براہین و دلائل سے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا، بلکہ تازہ نشانات کے ذریعے تمام ادیان کے مقابل میں اسلام کا زندہ اور زندگی بخش ہونا ثابت کر دکھایا۔ فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے شروع فرمایا، وہ آج خلافت احمدیہ کے سائے میں نہ صرف پھل پھول رہا ہے بلکہ جماعت کی 121 سالہ تاریخ کو بطور ثبوت کے پیش کر رہا ہے۔ اس کا ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ پودا جسے خدا تعالیٰ نے ایک گمنام بستی میں لگایا تھا، آج قریباً 198 ممالک میں مضبوطی سے قائم ہو چکا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ کر غلبہ اسلام کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک دنیا کی قریباً 70 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کی اشاعت کے ذریعے تکمیل اشاعت ہدایت کا کام آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال سینکڑوں تعمیر شدہ اور نئی تعمیر ہونے والی مساجد کے اضافے سے اسلام ترقی کی نئی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ MTA الاولیٰ، ثانیہ اور العربیہ کے ذریعے تبلیغ اسلام دنیا کے کناروں تک بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والے اور تقسیم کیے جانے والے لیفلیٹس کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام اب نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ یہ چند مثالیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے امور ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے لے کر اب تک اس عظیم غلبے کو قریب سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو تحریر کیا جائے تو بے شمار جلدیں درکار ہوں گی۔ یہ اسلام کا وہ عظیم غلبہ ہے جو ہمیشہ سے اس کا مقدر تھا۔ غرض ان تمام فتوحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا زندہ اور عالمگیر مذہب ہونا ثابت کر دکھایا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اسلام کا جو غلبہ اس زمانے میں ہونا مقدر تھا وہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دلائل و براہین،
صلح اور صفائی کے ذریعے سے ہونا مقصود تھا۔ اس زمانے کے امام کا مسیح مسیح ہونا بھی اپنے اندر یہی راز رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکرین پر جنگ کا عذاب نازل کیا گیا، اور اب اس زمانے میں جب مومنوں کو تلوار کی بجائے نرمی اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی، وہاں خدا تعالیٰ نے مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود ان کی ڈال بن گیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم حقہ، معارف صادقہ، دلائل بینہ اور آیات قاہرہ جیسے ہتھیاروں سے لیس کر کے بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ اب دین کا غلبہ انہی پر موقوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اتنے الفاظ جو تم نے بولے ہیں آخر میں، تمہیں اتنا مطلب بھی آتا ہے؟ باقیوں کو بتا دینا تھا۔ کیا یہ نظم اب نظم رہ گئی ہے؟ طاہر احمد خالد صاحب، تمہاری نظم تو پڑھی گئی ہے، تمہاری نظم کے کچھ شعر تو پڑھے گئے ہیں، ہاں؟ اور شعر نہیں، تم اس نظم کو ہی پورا پڑھ دو۔ ٹھیک ہے۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سے چے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چاہتے ہیں اگر تو چھانے دو، صادق ہے اگر تو صدق دکھا، قربانی کی ہر خواہش کی ہے، قربانی کر ہر خواہش کی، صادق ہے اگر
تو صدق دکھا قربانی کر ہر خواہش کی ہے جنس و وفا کے ماپنے کے جن سے وفا کے ماپ ہے جن سے وفا کے ماپنے سے ماپنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو دل جلتے ہیں جل جانے دو عاقل کا یہاں پر کام نہیں وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہے مقصود میرا پورا ہو گر مل جائے مجھے دیوانے دو مل جائے مجھے دیوانے دو وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا خون ہی بیٹے گا دشمن حق کے پہاڑ سے گر وہ اپنا خون ہی دشمن حق کے وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا خون ہی بیٹے گا دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو ٹکراتا ہے ٹکرانے دو یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن ہے قادر مطلق یار میرا ہے قادر مطلق یار میرا
میرے یار کو آنے دو، تم میرے یار کو آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں، موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ تم سچے مومن بن جاؤ، تم سچے مومن بن جاؤ، اور خوف کو پاس نہ آنے دو، اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے، یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہے یہی افسانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں، اور آپ یزیدی بنتے ہیں۔ یہ کیا ہی سستا سودا ہے، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو، دشمن کو تیر چلانے دو۔ میں خانہ وہی، ساقی بھی وہی، پھر اس میں کہاں غیرت کا محل، ہے دشمن خود بھیگا جس کو آتے ہیں نظر خونخانے دو، آتے ہیں نظر خونخانے دو۔ محمود اگر منزل ہے کٹھن، تو راہ نما بھی کامل ہے، تم اس پہ توکل
کر کے چلو تم اس پر توکل کر کے چلو، تم اس پر توکل کر کے چلو، آفات کا خیال ہی جانے دو، دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ چلو اچھا، یہ ایک سوال پوچھا تھا ایک لڑکے نے، بلکہ میں نے پوچھا تھا، اس کو نکال کے آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح میں لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں، کہ تاریخ کو دیکھو، یہ فکرات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، کہ تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا، بغیر کسی سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا۔ اور دوسرے ایام الصلح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ 6 ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے۔ عموماً اس پہ بعض اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ کہ حضرت صاحب نے غلط لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے نا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ کچھ عرصے بعد فوت ہوئیں، لیکن اس پہ ہمارے بھی لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی سے لکھا گیا یہ غلطی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی وقت آپ لوگ جب فیلڈ میں جا کے کچھ علمی ریسرچ کریں گے تو شاید ثابت مزید بھی ہو جائے، لیکن بہرحال اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق بعض علماء جو ہیں پرانے، وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے تھے۔ اب ایک بیروت سے کتاب ایک چھپی ہے، محمد بن یوسف صالح الشامی کی، اس نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ 9 ماہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور ہیں تقی الدین احمد بن علی بن عبد القادر، یہ بھی بیروت سے کتاب چھپی ہے 1999 میں، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ 1 سال کے تھے۔ پھر ایک جگہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، ان کی بھی کتاب بھی بیروت سے چھپی ہے 2006 میں، انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ماہ کے تھے، اور بلکہ ایک جگہ 28 ماہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح
جب یہ کہتے ہیں نا ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کے مر گئی، تو بہار الانوار کا ایک حوالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے چوتھے مہینے میں پہنچے، آپ کی والدہ آمنہ وفات پا گئیں۔ 4 ماہ کی عمر میں آپ بغیر ماں باپ کے یتیم بچے تھے۔ تو یہ مختلف سیرتوں میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ایک حوالہ دیا جاتا ہے حضرت عبد المطلب کا قول، ابو ذئب کا یہ لکھا ہے بہار الانوار میں یہ بھی، کہ اے ابو ذئب، میرا پوتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا والد فوت ہو گیا تھا، آگے پورا حوالہ نہیں، اب اس کی ماں بھی مر گئی ہے اور وہ 4 ماہ کی عمر کا ہے۔ تو یہ مختلف حوالے ہیں، اور اس پہ اعتراض کرنا حضرت صاحب کی بات پہ کہ جی غلطی سے لکھا گیا تھا، میرا خیال ہے بعد میں تاریخ سے تو ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ مطابق حضرت نے لکھا ہے کہ بعض احادیث میں روایتوں سے نہیں لے رہا، بلکہ احادیث خود مجھے اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتائی ہیں، بعض باتیں احادیث میں جو درج ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ شاید مس پرنٹ ہو گیا یا غلطی سے چھپ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے 2 جگہ جب لکھا ہوا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حقیقت ہوگی۔ اس لیے جو جاننے والے ہیں اساتذہ کو میں کہتا ہوں وہ بھی صرف دروازہ بند نہ کر دیا کریں کسی ریسرچ کا، راستہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت ثابت ہو جائے تو بلا وجہ کی شرمندگی نہ ہو۔ اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس زمانے کی تاریخی حقائق کیا ہیں کیا نہیں، لیکن اس بات پہ حضرت مسیح صاحب کو رد کر دینا یہ غلطی ہے۔ ابھی والد کی تو حوالے مل گئے نا مختلف جگہوں سے کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے ہیں، کئی جگہوں نے لکھا ہوا ہے، صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی غلطی نہیں، لیکن ایک بہرحال ایک رائج یہ روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور بعد میں والدہ۔ لیکن اس تحقیق کے دروازوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مختلف راوی مختلف لکھنے والے مختلف روایات دے رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ کی، تو ان کو دوسری چیزوں سے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان الفاظ کو لے کے ان کی تحقیق کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح کہا ہے۔ یہ تحقیق ہونی چاہیے اس نہج پہ۔ سوائے اس کے کہ حضرت مسیح کے اپنے الفاظ میں کہیں بعض جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مل جاتا ہے کوئی لفظ یا فقرات ایسے جو خود ہی مطابقت نہیں رکھتے، وہاں ہو سکتا ہے کہ صاحب کتابت کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر موازنہ کرنا پڑے گا۔ عربی کی کتب میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو آج کل پہلے کہتے تھے یہ تو استعمال نہیں ہوتا، یہ فقرہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، اور یہ شروع میں میرے پاس بھی لاتے رہے عربک ڈیسک والے۔ میں کہا نہیں الحمد لکھا ہے تو کوئی صحیح لکھا ہوگا، تم لوگوں کو عربی جاننے والے، میں نے پوچھا عربوں سے تم لوگ کتنے اچھی عربی جاننے والے کو عربی مادے آتے ہوں تو وہ ماہر بن جاتا ہے، کہتا ہے 15,000۔ میں کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے مجھے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 40,000 مادے سکھائے، تو تم لوگ کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور پھر جب بھیجا تحقیق کروائی، لمبا عرصہ لگا تحقیق میں، تو وہی الفاظ جن کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اس میں سے تقریباً 80% حل ہو گئے، نکل آئے استعمال میں۔ تو یہ کہنا کہ حضرت صاحب نے غلط لکھ دیا یا صاحب کتابت ہو گئی، آپ کے زمانے میں کتابیں چھپی ہیں، آخر نظر سے گزری بھی ہوں گی، اس وقت بھی کوئی سوال اٹھاتے ہوں گے، پڑھنے والے تھے، عربی پڑھنے والے علماء تھے بڑے بڑے۔ اس لیے تم لوگوں کی جب آئندہ کبھی تحقیق کا موقع ملے یا خیال آئے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں باتیں ہیں ان کو ہم نے کس طرح صحیح ثابت کرنا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی صحیح کو لے کے تو اس کے مطابق
وہاں بدل دیا جائے الفاظ سن کے. سمجھ آئی؟ خامسہ میں چلے گئے تم لوگ آئے تھے ریسرچ میں بھی جاؤ گے. ابھی تو آسان آسان تھیسز مل رہے ہیں نا کہ فلاں کتاب کو ترجمہ کر دو، فلاں کا کر دو. اچھا بس فارغ ہو گئے؟ اور تو کچھ نہیں؟ نماز پڑھنی ہے؟ اچھا اذان کون دے گا؟ انہیں دینی جا کے دو پھر اذان مولوی صاحب. انہوں نے یہاں تو نہیں کوئی تصویر کھنچوانی نا، یہاں تو ہنگامہ کر دیتے ہیں آرگنائز کر کے تصویر کھنچواؤ اگر کھنچوانی ہے تو ہیں. ان کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تصویر کم ہوتی ہے. ہاں نمازوں کے بعد جی نمازوں کے بعد چلیں میں نے بہت کہہ دیا نمازوں تو پھر نمازیں ہی ہو جائیں گی. کیونکہ اچھا شورا کے نمائندے کون کون ہیں طلباء میں سے؟ مولوی نصیر نہیں ہے؟ اچھا ذہین کون ہے یہاں کا؟ تم نمائندے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے جسی بھی حیثیت سے ہو نمائندے تو چھ لڑکے نمائندے ہیں. چلو پھر مسجد پہنچو.